محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا ہے۔ یہ آیت طیبہ سن 10 ہجری 9 ذوالحجہ عصر کے بعد جمعہ کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات شریف کے میدان میں نازل ہوئی۔ اس وقت عقائد عالم تاجدار عرب و عجم عرفہ کے مقام پر اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد فرائض میں سے کوئی فرض نازل نہیں ہوا، تو سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم اس کے معنی کو برداشت نہ کر سکے تو اپنی اونٹنی پر جھک گئے اور اونٹنی بیٹھ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ دین جس کا داعی بنا کر آپ کو بھیجا گیا تھا، آج وہ ظاہری باطنی صوری معنوی معاشی اور معاشرتی طور پر ہر لحاظ سے پائے تکمیل تر پہنچ گیا ہے، اور اس دین کا غلبہ اور فتح مندی کا جو وعدہ آپ سے کیا گیا تھا، وہ آج آپ اور آپ کے غلام مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ پورا کر دیا گیا ہے۔ نیز وہ عقائد جس پر تمہاری نجات کا انحصار ہے، مکمل طور پر تمہیں سکھا دیے گئے ہیں۔ شریعت و قانون کے وہ بنیادی قواعد تفصیلاً اصولاً بیان کر دیے گئے جو ہر زمانہ ہر حالت میں تمہارے لیے روشنی کا مینارہ ثابت ہوں گے۔ تمہیں ایسے اصولوں کی تعلیم دے دی گئی جن کی مدد سے تم ہر نئے پیش آنے والے مسئلے کا حل اور جواب معلوم کر سکو گے۔ قرآن کریم جیسی کتاب ہدایت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا ہادی برحق عطا فرما کر تم پر ہدایت کی راہ روشن کر دی اور تمہیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دی۔ دین کو مکمل کر کے فتح مکہ عطا فرما کر اور جاہلیت کے ستون کو گرا کر اپنی نعمت مکمل کر دی، اور تمہارے لیے تمام دینوں سے پسندیدہ دین اسلام منتخب کر لیا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اب جب کہ آپ کا دین مکمل ہو چکا ہے، حرام و حلال، جائز و ناجائز، نفع نقصان کی وضاحت کر دی گئی ہے، اس لیے اب آپ اپنے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اکٹھا کریں اور انہیں ان سے آگاہ کر دیں، اور انہیں یہ بتا دیں کہ آج کے بعد میں آپ کی طرف وحی لے کر نازل نہیں ہوں گا۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے واپس تشریف لائے اور مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور انہیں یہ آیت طیبہ پڑھ کر سنائیں، اور انہیں اس بات سے باخبر کیا جو حضرت جبریل امین نے عرض کی تھی۔ تمام صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اب ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ لیکن یار غار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دلدار ابوبکر صدیق کی عجیب ہی حالت تھی، وہ اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے دروازہ بند کر کے رات و دن رونے لگے۔ جب صحابہ کرام نے آپ کی حالت سنی تو سب آپ کے گھر تشریف لائے اور رونے کا سبب دریافت کیا اور کہنے لگے، ابوبکر، خوشی اور سرور کے موقع پر رونا ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں تم کن مشکلات اور مصائب کا شکار ہونے والے ہو، کیونکہ جب کوئی چیز پائے تکمیل تک پہنچ جاتی ہے تو اس میں نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آیت طیبہ ہمیں حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کی جدائی، آسمانی خبروں کے بند ہونے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یتیم ہونے، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے بیوہ ہونے کی خبر دے رہی ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام بھی رونے لگے، اور کسی نے حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کر دیا کہ سوائے ان کے چیخو پکار رونے کی جنہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے۔ سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم کا رنگ متغیر ہو گیا اور فوراً اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس پہنچ گئے اور دریافت فرمایا کہ تمہارے اس طرح وفقہ کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا
کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یہ آیت طیبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جدائی کی خبر دے رہی ہے۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا ابو بکر صدیق نے سچ کہا ہے، اب میرے اس دار فانی کو خیر بات کہنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ یہ سن کر تمام حاضرین کی چیخیں نکل گئی، تھر تھر کانپنے لگے، یہاں تک کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صبر کے بند ٹوٹ گئے، آنکھوں سے موتیوں کی لڑیاں اس طرح بکھرنے لگی جس طرح موسلادھار بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ غرض کے آسمان کے فرشتوں سے لے کر سمندر کی مچھلیوں تک ہر چیز زار و قطار رونے لگی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمام صحابہ کرام سے مصافحہ کیا اور صبر کی تلقین فرمائی اور بہت قیمتی نصائح یعنی نصیحت سے نوازا۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن ممبر نبوی پر یعنی مسجد نبوی کے ممبر تک پر تشریف لائے اور بڑا فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، دل پسیج گئے اور جسم تھر تھر کانپنے لگے۔ یہ واعظ بشارتوں اور تنبیہات کی ایک سنہری مالا تھا۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے علالت کے دنوں میں بخار کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے اپنا سر مبارک درد کی شدت کی وجہ سے باندھا ہوا تھا اور بخار بہت شدید تھا۔ مجھے حکم فرمایا کہ اے فضل میرا ہاتھ پکڑ لو۔ میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور سیدھے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور مجھے فرمایا کہ لوگوں میں منادی کر دو، سب جمع ہو جائیں۔ میں نے بلند آواز سے کہا صلاۃ و جامعہ۔ یہ سنتے ہی ذوق در ذوق مسجد نبوی میں لوگ جمع ہو گئے۔ جب سب آ گئے تو اطمینان سے بیٹھ گئے۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شدید علالت کے باوجود اپنے صحابہ کرام کو اس طرح خطبہ دینا شروع کیا۔ سب سے پہلے حمد و ثنا کے بعد ایک ایسا بلیغ واضح ارشاد فرمایا جس نے لوگوں کو چونکا کر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے مسلمانوں کی جماعت، میں تمہارے درمیان سال ہا سال نبوت کے فرائض انجام دیتا رہا، تمہیں بعض و نصیحت کرتا رہا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دین حق کی طرف دعوت دیتا رہا۔ میں نے بڑی ہی شفقت اور محبت کے ساتھ تمہارے اندر وقت گزارا کیونکہ میرا اب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب پہنچ چکا ہے۔ اس لیے اگر تم میں سے کسی کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، اس دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لے۔ آقا نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں نے کسی کے پیٹھ پر کوئی درہ مارا ہے تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے تو میری آبرو حاضر ہے، وہ مجھ سے انتقام لے سکتا ہے۔ اگر میں نے کسی کا مال چھینا ہے تو میرا مال حاضر ہے، اسے اپنا حق لے سکتا ہے۔ تم میں سے کوئی یہ اندیشہ نہ کرے کہ اگر کسی نے مجھ سے انتقام لیا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا، یہ میری شان نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ اگر کسی کا حق میرے ذمہ ہے تو مجھ سے وصول کرے یا مجھے معاف کر دے، تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملاقات کروں کسی کا حق میرے ذمہ واجب الادا نہ ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام جم بخود رہ گئے، ان میں سے کوئی بھی اٹھ کر کھڑا نہ ہوا۔ یہاں تک کہ آپ نے بار بار اس بات کو دہرائی تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک سائل آپ کے پاس سے گزرا تھا، حضور نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس کو 3 درہم اسے دے دوں، میں نے وہ 3 درہم اسے دے دیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس کو حکم دیا کہ اس کے 3 درہم اس کو ادا کر دے۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا یہ ارشاد بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ عرض کی فداک ابی وامی، اگر آپ بار بار یہ ارشاد نہ فرماتے تو میں قطن اٹھ کر کھڑا نہ ہوتا۔ غزوہ بدر کے موقع پر میں آپ کے ساتھ تھا، میری اٹھنی آپ کے اٹھنی سے بالکل قریب ہو گئی تو میں وفور شوق کی وجہ سے اپنی سواری سے اتر پڑا اور آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ میری خواہش یہ تھی کہ میں آپ کے قدم بوسی کر لوں، تو آپ نے وہ چھڑی اٹھائی جس کے ساتھ آپ اپنی اونٹنی کو تیز چلاتے تھے، وہ چھڑی میری کمر پر لگ گئی۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ عمدن یا خطاً۔ آپ نے فرمایا یا اے عکاشہ،
आमदन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला का रसूल बगैर किसी वजह से अपने ग़ुलाम बेदाम को छड़ी मार दे तो आपने उसी वक्त हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर जाओ और वहाँ से मेरी छड़ी ला दो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाथ अपना सर पर रखा और ये कहते हुए मस्जिद से निकले कि यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कि अपना कसास दुनिया में भरे मजमे के सामने दे रहे हैं। आपने हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दरवाज़ा खटखटाया। उसके दरियाफ़्त करने पर अर्ज़ किया कि मैं बिलाल हूँ, आक़ाए दो आलम के हुक्म के मुताबिक आपकी छड़ी लेने के लिए आया हूँ जिसके साथ आप अपनी ज़ात से क़िसास देना चाहते हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा परेशान होकर फरमाती है कि ऐ बिलाल, वो कौन ऐसा पत्थर दिल होगा जो हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम से इस हालत में बदला लेने पर खुश होगा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई जवाब दिए बगैर छड़ी पकड़ी और हुजूर सरवर कायनात की बारगाह में पेश कर दी। हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो छड़ी तमाम सहाबे किराम के सामने हज़रत अक्कासा के हाथ में दे दी और ये मंजर देखकर हर तरफ सन्नाटा छा गया। अजीब किस्म का दर्द अंगेज़ मंजर पैदा हो गया। हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने ये मंजर देखा तो कहाँ बेखुदी के आलम में उठकर खड़े हो गए और बैक ज़बान होकर अक्कासा से कहा कि अक्कासा, हम हाजिर हैं, बजाय सरकार दो आलम ताजदार अरब व अजम के हमसे क़सास ले ले। तो हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम ने फरमाया, ऐ अबू बकर व उमर, मैं तुम्हारे मर्तबा और खुलूस और नीयत को अच्छी तरह जानता हूँ, बैठ जाओ, क़सास मुझे देना है और मैं दूंगा। फिर सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम उठ खड़े हुए और फरमाया कि अक्कासा, मेरे सामने मौजूद, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, मेरा दिल गवारा नहीं कर सकता कि मेरी मौजूदगी में हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम से क़सास ले, इसलिए मेरे पीठ और मेरा पेट हाजिर है, आप मुझसे इंतकाम ले लें। हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम ने हज़रत अली को भी इसी तरह खामोश कर दिया जिस तरीके से सिद्दीक़ और फ़ारूक को खामोश कर दिया था। अब हसनैन करीमैन से रहा नहीं गया और वो दोनों साहबजादे उठ खड़े हो गए और फरमाने लगे कि अक्कासा, तुम्हें मालूम है कि आक़ाए दो आलम से कितना करीबी ताल्लुक़ है, इसलिए आप हमसे क़सास ले लें। और हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम ने फरमाया कि मेरे बेटो, तुम मेरी आँखों की ठंडक हो, मेरे दिल का सुरूर हो, फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर हो, अली शेर खुदा की आंखों का नूर हो, तुम बैठ जाओ, क़सास मैं दूंगा। अब किसकी मजाल थी कि दम भर सके। उठकर हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अक्कासा से फरमाया, क्या अक्कासा, मेरी पीठ हाजिर है, बदला ले लो। अक्कासा ने अर्ज़ किया, जब आपने मुझे छड़ी मारी थी तो उस वक्त मेरा जिस्म नंगा था। हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम ने फ़ौरन अपनी पीठ से कपड़ा हटा दिया। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन की चीखें निकल गई, लेकिन जो ही अक्कासा ने आपके खूबसूरत और सफ़ेद जिस्म अतहर को देखा, फ़ौरन झुक गए और दौड़ कर हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम के पूछते मुबारक को बोसा दिया। दिल की हसरत पूरी हो गई और अर्ज़ किया, या फ़िदा का अबी व अम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, कौन बदबख्त होगा जो आपसे इंतकाम ले। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया था कि मैं आपका जिस्म अतहर मेरे होठों से मस हो जाए, आपकी इज़्ज़त व करामत की वजह से मैं आग से महफूज हो जाऊँ। कितना खुश नसीब, कितना खुशबख्त अक्कासा जिसको ये सवादत नसीब हुई। आपकी इस नियाज़मंदी को देखकर आक़ाए दो आलम ताजदार अरब व अजम ने खुश होकर फरमाया, क्या लोगों, अगर तुम किसी जन्नती को इस दुनिया में चलता फिरता देखना चाहते हो तो हज़रत अक्कासा को देख लो। ये सुनकर सहाबे किराम की हैरत की इंतहा न रही और हज़रत अक्कासा की किस्मत पर रश्क करते हुए आपकी आंखों और होठों को बोसा देने लगे और कहने लगे, क्या अक्कासा, तुझे मुबारक हो, कितने बुलंद दर्जात हासिल कर लिए, तुम्हें जन्नत की अबदी नेमतों की इसी दुनिया में खुशखबरी सुना दी गई है।